السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مرنے کے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمانوں پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی موت کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت یعنی پیڑ ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد کے برابر اور ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں۔ اس کے ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور ہر ایک جاندار کا نام لکھا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت آنے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی موت ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب سدرۃ المنتہا سے انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے سبھی فرشتے اس انسان کو مردہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتوں کی لسٹ میں مردہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح وہ انسان جس کے نام کا پتا گر چکا ہوتا ہے، وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ ملک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ملک الموت ہوں اور میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ملک الموت کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور اس وقت اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ کیا تو مجھ کو نہیں جانتا؟ میں وہ ہوں جس نے تیرے ماں باپ کی اور تیری اولاد کی روح کو قبض کیا، اور آج وہ وقت بھی آ گیا کہ میں آج تیری روح کو بھی قبض کروں گا، اور تو دیکھ لے گا اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس انسان کے پاس آئے گی اور اس انسان سے کہے گی، اے نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں بھی سنائی، لیکن تو نے کسی کی نہیں مانی۔ تو ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہ دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے انسان سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے ناخوش ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے انسان کا مال اس انسان کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا کہ اے نافرمان، تو نے مجھے دنیا کے اندر اکٹھا کیا اور تو مجھ کو گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے
اور جب مرنے والے انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے تو پھر اس کے پاس 4 فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے انسان کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس بندے سے کہتا ہے کہ میں تیری روزی کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے رزق کو تلاش کیا، مگر میں نے تیری روزی کا ایک بھی لقمہ نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک بھی قطرہ نہ ملا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور مرنے والے انسان کو سلام کر کر کہتا ہے میں تیری سانس کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین پر مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، لیکن مجھے کہیں پر بھی تیری ایک بھی سانس نہ ملی۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس انسان کے پاس آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے اے بندے، میں تیری عمر کا موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روح زمین پر تیری عمر کو تلاش کیا، لیکن مجھے مشرق سے لے کر مغرب تک کہیں پر بھی تیری عمر نہ ملی۔ اس کے بعد نامہ اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے انسان کے پاس آتے ہیں اور اس مرنے والے انسان کو اس کے نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب وہ شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا انسان اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح وہ مرنے والا انسان جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ مرنے والا انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرنے والا انسان بدنیک اور گنہگار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور ایسی ہی دینی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔